السلام علیکم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ایک جن کی کہانی ہے جس نے اپنے استاد محترم کا ساتھ نبھایا اور ان کے ساتھ رہا۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام قیوم ہے، کراچی میں ہی رہائش پذیر ہوں۔ اللہ بخشے میرے دادا الحاج جمیل فاروقی اپنے محلے میں حافظ جی کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت کرنے میں گزرتا تھا۔ وہ اللہ کی بندگی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ جنات بھی ان سے محبت اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے۔ بیشتر جنات ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ میرے دادا نے جنات کو مسخر کرنے اور ان کو تابع کرنے کے لیے کسی قسم کا چلہ اور وظائف کا سہارا نہیں لیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ انسان کا تعلق اپنے اللہ سے اتنا مضبوط اور بندگی کا معیار اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق خود آپ کی دوست بن جائے۔ ایک جن جس کا نام ارکش تھا، وہ میرے دادا سے والہانہ محبت اور عقیدت رکھتا تھا۔ اس کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ وہ دادا کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہر رمضان المبارک میں میرے دادا نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ ارکش بھی انسانی روپ میں آ کر نماز تراویح میں شریک ہوا کرتا۔ دادا اس سے اکثر کہا کرتے کہ ارکش کبھی تو اپنی قوم میں چلا جایا کر، ہر وقت میرے ساتھ نہ رہا کر۔ ارکش کہا کرتا کہ حافظ صاحب، مجھے آپ کی چھاؤں میں رہ کر اللہ کی بندگی ملتی ہے، میں اپنی قوم میں جا کر کیا کروں گا، مجھے آپ اپنے پاس ہی رہنے دیں۔ وہ دن رات میرے دادا کی خدمت کیا کرتا۔ میرے دادا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب میں 7 سال کا تھا، اسی وقت سے دادا نے مجھے نماز کی پابندی کرنے کو کہا۔ دادا اکثر میرے لیے ارکش سے بن موسم کے پھل، جن میں آم وغیرہ شامل تھے، منگوا لیا کرتے تھے۔ میں نے ارکش کو کبھی نہیں دیکھا، بس اسے محسوس کیا۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا جا رہا تھا، میری سمجھ میرا ساتھ دیتی جا رہی تھی۔ میں دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم میں دلچسپی لینے لگا۔ میرے ابا نے ایک دن دادا سے کہا کہ قیوم سے کہیں کہ کبھی اپنی ماں سے بھی باتیں کر لیا کرے، کیونکہ جب وہ اسکول سے آتا ہے وہ آپ کے پاس ہی آ کر پڑ جاتا ہے۔ اس کی ماں اس کے لیے بے چین و بے قرار رہتی ہے۔ دادا نے مجھے سمجھایا کہ اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کر اور میرے پاس جب بھی آیا کر اپنی ماں سے اجازت لے کر آیا کر۔ پھر جیسا مجھے دادا نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک لمبا تڑنگا انسان دادا کے پیر دبا رہا تھا۔ میں دادا کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ دادا یہ کون ہے؟ دادا نے کہا قیوم، تو بھی بڑا بے مروت ہے، جو تجھے بن موسم کے پھل کھلاتا ہے تو اسے ہی بھول گیا۔ میں نے کہا کون دادا جی؟ یہ ارکش ہے بیٹا جی۔ ارکش نے میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، بس دادا جی کے پیر ہی دباتا رہا۔ دادا جی نے ارکش سے کہا اب بس کر دے، جا اس بچے کے لیے مٹھائی لے آ۔ ارکش چلا گیا اور پلک جھپکتے ہی واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک مٹھائی کا تھال تھا۔ دادا نے تھال میں سے تھوڑی سی مٹھائی میرے لیے اور اپنے لیے رکھ لی اور مجھے کہا
کہ جا اپنی ماں کو تھال دے آ۔ میں مٹھائی کا تھال لے کر اپنی والدہ کے پاس گیا تو وہ کہنے لگیں قیوم اتنی مٹھائی کہاں سے لے آئے؟ میں نے کہا دادا نے بھجوائی ہے۔ پر بیٹا میں اتنی مٹھائی رکھ کر کیا کروں گی؟ امی بانٹ دیں یا آپ کو جو کرنا ہے وہ آپ کریں۔ میں پھر سے دادا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دادا نے کہا بیٹا جی میری عمر اب بڑھتی جا رہی ہے، نہ جانے کب بلاوا آ جائے، اگر میں چلا جاؤں تو اداس مت ہونا۔ پر دادا جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دادا نے کہا جہاں پر ایک دن سب کو جانا ہے، اپنے رب کے حضور۔ ارکش کونے میں کھڑا یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ اس نے کہا حافظ جی جب آپ نہ ہوں گے تو پھر میں یہاں پر رہ کر کیا کروں گا؟ دادا نے کہا میں نے تو تم کو کبھی نہیں روکا، تم خود ہی میرے ساتھ رہتے ہو۔ ارکش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ارکش ساری رات ہمارے گھر کی پہرے داری کیا کرتا۔ جب تک دادا حیات رہے وہ ان کی خدمت ہی کرتا رہا۔ ایک دن میں اپنے اسکول سے گھر واپس آیا تو دیکھا ہمارے گھر کے باہر رش لگا ہوا ہے۔ میرے دادا انتقال کر گئے تھے۔ میرے ابا افسردہ کھڑے رو رہے تھے۔ میں گھر میں داخل ہوا اور اپنے دادا کے کمرے میں پہنچ گیا تو وہاں پر عزیز رشتہ دار دادا کی میت کے پاس بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں نے ارکش کو دیکھا، وہ گمسم دادا کے پاؤں کی طرف کھڑا تھا۔ ارکش صرف مجھے اور دادا ہی کو نظر آیا کرتا تھا۔ میں نے ارکش کو آواز دی مگر اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اگلے دن دادا کی ظہر کی نماز کے بعد تدفین تھی۔ مجھے ارکش آخری بار نظر آیا۔ اس کے بعد میں نے ارکش کو کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے انٹر کے بعد انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور پڑھائی میں مشغول ہو گیا۔ اسی کے ساتھ میں نے قرآن بھی حفظ کرنا شروع کر دیا، چونکہ میرے دادا کہا کرتے تھے قیوم تیرا دادا بھی حافظ ہے تو نے بھی قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا ہے تاکہ تو ہمارے خاندان کی نجات کا ذریعہ بنے۔ میرے ابا کہتے قیوم بھی اپنے دادا کے نقش قدم پر چل نکلا تو میں کہتا کہ ابا اس میں کیا برائی ہے؟ یہ سن کر ابا خاموش ہو جایا کرتے۔ میری انجینئرنگ کی تعلیم ختم ہو چکی تھی۔ اب میں باقاعدہ طور پر انجینئر بن چکا تھا۔ مجھے دادا جی کی بہت یاد آیا کرتی تھی۔ جب بھی میں اداس ہوا کرتا تو میں دادا جی کے کمرے میں جا کر بیٹھ جایا کرتا۔ میرے ابا نے دادا کا کمرہ ویسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن مجھے ارکش کا خیال آیا کہ نہ جانے اب وہ کہاں ہوگا۔ پہلے تو وہ ہر وقت دادا جی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کو آواز دے کر دیکھوں، شاید وہ آ جائے۔ میں نے ارکش کو آواز دی مگر وہ نہ آیا۔ جب میں نے تیسری بار پکارا تو دادا جی کے کمرے کے پردے مجھے ہلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کے بعد وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم اگر مجھے حافظ جی حکم کر کے نہ جاتے تو میں ہرگز آپ کے سامنے نہ آتا۔ پھر وہ کہنے لگا حافظ جی نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے بعد میرے پوتے کا خیال رکھنا جیسے تو میرا خیال رکھتا ہے۔ میرے بعد میری گدی پر میرا پوتا ہی بیٹھے گا۔ میں نے ارکش سے پوچھا کہ کبھی اس کی ملاقات دادا جی سے ہوئی؟ ارکش نے کہا کہ جو قانون انسانوں کے لیے ہے وہی قانون ہماری قوم پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔
جو اللہ کے پاس چلا گیا وہ چلا گیا، خدائی معاملات میں ہم دخل نہیں دے سکتے۔ اب میں دادا جی کے کمرے میں ہی رہا کرتا۔ ایک دن خواب میں مجھے دادا جی کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے کہا میری قبر کی زمین دھس رہی ہے، قیوم میری قبر کو ٹھیک کرا دے۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ابا کو سارا واقعہ سنایا۔ میں نے ارکش سے کہا کہ اگر وہ آنا چاہے تو قبرستان آ جائے۔ میں، میرے ابا اور میرے چاچا دادا کی قبر پر گئے تو دیکھا کہ قبر واقعی دھنس چکی تھی۔ یکایک مجھے ایک گورکن آتا دکھائی دیا۔ جب میں نے غور کیا تو وہ گورکن نہیں تھا، وہ ارکش تھا۔ ارکش نے قبر کو ٹھیک کرنے کا کام شروع کر دیا۔ قبر کے اندر دادا جی کی میت صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ابا قبر میں اتر گئے۔ جب ہم نے دادا جی کا چہرہ دیکھا تو وہ بالکل تر و تازہ تھا اور قبر میں سے ایک مسحور کن خوشبو آ رہی تھی۔ ہم سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم نے قبر پر کام کرنے کے بعد قبر کو جلدی جلدی بند کر دیا اور واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے۔ ارکش اب سائے کی طرح میرے ساتھ رہنے لگا۔ میں بھی کبھی اس سے کہا کرتا کہ جاؤ اپنی قوم والوں سے مل آؤ، تو وہ کہتا حافظ صاحب کے بعد آپ ہی کے پاس رہوں گا۔ میں نے ارکش سے کہا کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے۔ ارکش اس بات پر راضی ہو گیا۔ مجھے ایک سیمنٹ فیکٹری میں سائٹ انجینئر کی ملازمت مل گئی۔ صبح میں کام پر جاتا اور شام میں محلے کے لوگوں کے روحانی مسائل کا علاج کیا کرتا۔ میرے آفس میں ایک آدمی تھا جس سے فیکٹری مالکان اور دیگر مزدور بہت تنگ تھے۔ آئے دن وہ اور اس کے آدمی اپنے ناجائز مانگیں پوری کروانے کے لیے فیکٹری کو بند کروا دیا کرتے تھے۔ فیکٹری مالکان بہت پریشان تھے چونکہ فیکٹری میں کام وقت پر پورا نہ ہونے کی وجہ سے پروڈکشن پر بہت برے اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ فیکٹری مالکان نے مجھ سے کہا کہ میں اس آدمی سے بات کروں اور جو بھی معاملہ ہے اس کو رفع دفع کروں۔ میں نے اس آدمی جس کا نام قدیر تھا اسے بلوایا۔ وہ اور اس کے آدمی میرے آفس میں مجھ سے ملنے آئے۔ انہوں نے آتے ہی مجھے اول فول بکنا شروع کر دیا۔ ارکش سائے کی طرح میرے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ یکایک تینوں کو کسی نے دیوار سے کھینچ کر مار دیا۔ وہ تینوں آدمی اچانک اس حملے کے منتظر نہیں تھے۔ وہ حیران تھے کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ارکش انسانی روپ میں آیا اور ان تینوں سے کہا کہ اب تم تینوں یہاں نظر آئے تو اپنی جان سے جاؤ گے۔ قدیر اور اس کے آدمی پہلے ہی بہت ڈرے ہوئے تھے۔ اچانک ارکش کو دیکھ کر اور ڈر گئے۔ وہ تینوں فیکٹری سے ایسے بھاگے کہ دوبارہ فیکٹری میں نہیں آئے۔ ارکش کہا کرتا تھا انسان جنات سے ڈرتا ہے جبکہ جنات بے ضرر مخلوق ہے۔ اگر بے جا پریشان کیا جائے تو معمولی سے معمولی بھی پرندہ اپنی حفاظت کے لیے پر مارتا ہے۔ انسان جنات کو قابو کرنے کے لیے چلے اور وظائف کرتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ جو بااختیار مخلوق بے اختیار نہیں ہونا چاہتی تو اس کو اپنے بس کرنے کا فائدہ کیا۔ ارکش آج بھی میرے ساتھ ہے اور دادا کی طرح میری حفاظت اور میرا خیال رکھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ کو آج کی اگر ہماری کہانی پسند آئی تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔